اے جڑے 2 نمبر ودن بسترے والے انہاں دی تبلیغ سننی حرام ہے۔ مسئلہ میں بیان کیتا گھبرات۔ مولوی صاحب فرقہ واریت کی لعنت سے بچیں، یہ آپ کو تباہ کر دے گی۔ فرقہ واریت ایک لعنت کا طوق ہے، ہر کسی کی تبلیغ اور ہر کسی کی بات سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ آپ کو تبلیغی جماعت سے مسئلہ کیا ہے؟ یہی مسئلہ ہے کہ وہ نماز کی دعوت دیتے ہیں، وہ روزے کی دعوت دیتے ہیں، مسجد میں آنے کی دعوت دیتے ہیں، حلال کھانے کی دعوت دیتے ہیں، حرام سے بچاتے ہیں۔ کہ آپ کو تبلیغی جماعت کی افادیت کا نہیں پتہ کہ کیسے کیسے بدماش لوگ، چور لوگ، ڈاکو لوگ، زانی لوگ ان کی محنت سے مسجد کے مہمان بنے، نمازی بنے، تہجد گزار بنے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے بنے۔ آج ان کے بیٹے قرآن کے حافظ اور قاری ہیں، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی طمع کے، بغیر آپ سے روٹی مانگے، بغیر آپ سے رہائش مانگے، ہمیں اور آپ کو کلمے کا مذاکرہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ وہ کون سا درس قرآن یا درس حدیث دیتے ہیں کہ ان کو تمام علوم کے اندر مہارت ہونی ضروری ہے؟ وہ کون سا حلال حرام کو بتاتے ہیں؟ وہ تو نماز کے فضائل بتاتے ہیں، روزے کے فضائل بتاتے ہیں، تلاوت کے فضائل بتاتے ہیں۔ آپ کو کیوں تکلیف ہو گئی ہے؟ کیا اللہ کے قرآن نے نہیں فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ کہ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی دعوت دے، نیکی کا حکم کرے، برائی سے روکے۔ یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 104 آپ نے نہیں پڑھی؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان آپ نے نہیں پڑھا بلغوا عنی ولو آیہ؟ ترمذی شریف کہ ایک آیت بھی آپ کے پاس پہنچے، کوئی نماز کی فضیلت والی، کوئی کلمے کی فضیلت والی، تو اس کو آگے پہنچاؤ۔ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا نظر اللہ امران سمع مقالتی کہ اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس کے پاس میری ایک حدیث پہنچی، اس نے اس کو یاد کیا اور اس کو آگے پہنچایا؟ تبلیغی جماعت والے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو آگے پہنچا رہے ہیں، قرآن کی تلاوت اور تعلیم کو آگے پہنچا رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ان کا وعظ سننا حرام ہے؟ قطعاً نہیں مولوی صاحب، یہ باتیں آپ کو نقصان دیں گی، آپ کے دین کو نقصان دیں گی۔ تبلیغی جماعت کی افادیت ان سے پوچھو جہاں جو لوگ پہاڑوں کے چوٹیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، سمندروں کے کناروں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس آپ نہیں گئے، آپ کا شاگرد نہیں گیا، لیکن یہ جماعت والے گئے۔ آج وہ نماز تہجد کے پابند ہو گئے ہیں۔